السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بہا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و سامعین کرام، آج میں اس رمضان کے مبارک موقع پر، جس میں اکثر لوگ زکوٰۃ جیسے اہم فریضہ کو ادا کرتے ہیں، اس کے موضوع پر کچھ آپ سے بہت ہی مختصر اور کچھ خاص باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقریباً زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں 200 جگہوں میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا ہے، اور ویسے بھی اسلام کا دوسرا رخ زکوٰۃ ہے، جس کے بارے میں آج ہم اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے، ایمان والوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم نماز میں تو آگے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ جیسے اہم فریضہ سے بہت پیچھے ہے۔ زکوٰۃ کا نمبر آ جاتا ہے تو دوستو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابھی آپ کے حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو حکم ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، دردناک عذاب کی۔ تو پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں ان کے اللہ فرما رہا ہے کہ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اللہ نے فرمایا کہ وہی سونا، وہی چاندی، وہی مال، وہی ہمارا اسباب جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی ہو، وہ ہمارے گردنوں میں سانپ کی شکل میں طوق بنا کے پہنا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہی تمہارا خزانہ ہے، یہ وہی تمہارا مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اپنے مالداروں سے مال لیجئے اور ان کے فقراء پر خرچ کیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اس زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لیجئے جو صاحب نصاب ہوں، اور ان کے غرباء پہ خرچ کیجئے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کو صاف کیجئے، مزکی کی، یعنی جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے گی وہ مال پاک ہو جائے گا، وہ صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے زکوٰۃ کے معنی بھی ہیں پاک کرنا، صاف کرنا، اور جس طریقے سے کلئی کسی برتن کی جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، اسی لیے حکم ہے اسی طریقے سے جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ بالکل پاک صاف چمکنے والا ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ آپ نہیں ادا کریں گے تو وہ آپ کا سارا مال دوستو وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اللہ نے اس
کو اور کئی جگہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو اولادوں کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی اولاد کی وجہ سے جائز ناجائز کا فرق کر کے آپ مال کماتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے اپنے مالوں کو بڑھانے کے لیے، تو فرمایا کہ مال کے ذریعہ، اولاد کے ذریعہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اور جس شخص نے ایسا کر دیا فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ تو دوستو، اسلام کا دوسرا رکن جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، جو بہت اہم ہی فریضہ ہے، ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اس میں چند باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا اور لوگ کہتے ہیں، عام طور سے بیانات میں آپ سنتے ہیں، میں آپ کو صاف طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس مقدار کوئی قیمت ہو، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عوام میں، اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہے ہی نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، 52.5 تولہ چاندی ہے ہی نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ سونا نکال دیجیے، 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس چاندی ہے، یا اس کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس نقد روپیہ ہے، سونا چاندی ہے، نقد روپیہ ہے، یا مال تجارت ہے، یا آپ کے پاس کوئی خزانے ہیں، کان وغیرہ ہیں، تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جانوروں پر بھی ہے، زرعی پیداوار پر بھی ہے، خزانے کان جو آپ کو ملا ہے اس پہ ہے، تجارت کے مال پہ ہے۔ تو سونا پہ، چاندی پہ، مال پہ۔ اور اس وقت جو 52.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا تو بہت ہی مہنگا ہو جائے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ جو چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت نکالی جائے اور سونا کی قیمت نکالی جائے، جو کم روپے میں نصاب کو پہنچ جائے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی جو آج کے دور میں بڑھ رہی ہے، 633 گرام، تقریباً 633 یا 35 گرام چاندی کی قیمت جو بھی موجودہ دور میں ہے، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت 44,000 روپے کلو چاندی ہے، تو اس کا 600 گرام کا پیسہ آپ کو نکالنا ہے۔ تو اس وقت تقریباً 20 یا 21,000، اس میں کچھ جو بھی ریٹ کا فرق ہو، آپ کو سونار کے ہاں معلوم کر کے اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یعنی 633 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی اس کے پیسے نکالیے اور اس پیسے کی آپ زکوٰۃ دیجیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 20,000 کا سونا ہے اور 10,000 کی آپ کے پاس چاندی ہے، تو 30 ہو گئے۔ 10,000 آپ کے پاس کیش ہے، 40 ہو گئے، تو 40,000 پہ آپ کو زکوٰۃ نکالی۔ 40,000 پہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ 1,000، 2.5% نکالنی ہے۔ 1 لاکھ میں 2,500، 40,000 میں 1,000، 20,000 میں 500، 10,000 میں 250۔ یعنی آپ کے پاس جو زیور موجود ہے وہ سب اکٹھا کیجئے، سونا اکٹھا کیجئے، تولوائیے، وزن کیجئے باقاعدہ، جس طریقے سے ہم اپنے دکان کا حساب کرتے ہیں صبح سے شام تک، اس طریقے سے اپنے مستورات کے زیورات کو اکٹھا کریں اور اس کو وزن کرائیں، اس کے بعد اس کی قیمت نکلوائیں، پھر چاندی اکٹھا کریں، اس کی قیمت نکلوائیں۔ تینوں کی قیمت نکالنے کے بعد پھر اپنے پاس آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس نقد کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، کتنی ہم نے ایف ڈی جمع کر دی ہے، کتنے بینک میں جمع کر رکھی ہے، کتنے بچوں کے نام جمع کر رکھی ہے، ساری چیزوں کا حساب آپ کیجئے۔ اب پورے مال کو آپ اکٹھا کر کے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیے۔ ہاں، اس میں ایک چھوٹ یہ بھی ہے، ان مع العسر یسرا، سختی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ قرض دار ہیں تو جتنا قرضہ آپ کا ہے وہ منہا کر دیا جائے گا، یعنی اس میں مائنس کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے سونے کی قیمت اکٹھا کی، چاندی کی اکٹھا کی، اور مال تجارت اکٹھا کیا، جو بینک بیلنس ہے اکٹھا کر لیا،
آپ کے پاس کل ملا کے 4 لاکھ روپے ہو گئے، لیکن آپ کو اب قرض نکالنا ہے۔ اب قرض آپ نے نکالا تو پتہ چلا کہ ہمارا قرض 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ آمدنی تھی، 3 لاکھ قرض ہے، تو اب 3 لاکھ قرض کو مائنس کر دیجیے۔ اب اس کے بعد جو 1 لاکھ آپ کے پاس بچا ہے، اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ جی 1 لاکھ میں 2,500، یہ ہمیں ہر حال میں دینا ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اس مال پہ سال کا ہونا ضروری ہے۔ کس پہ؟ صاحب نصاب، یعنی جتنا مال مقدار نصاب کو پہنچتا ہے۔ مان لو ہمارے پاس چاندی ہے یا سونا ہے، وہ 25,000 کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، 20,000۔ اب وہ سونار سے معلوم کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ 633 گرام کتنے کی چاندی ہے۔ اس وقت تقریباً 22,000 یا 20,000 کے آس پاس ہے۔ تو 22,000 روپے اگر آپ کے پاس بینک میں مستقل رکھا رہ گیا، مان لو 15 رمضان المبارک کو پچھلے سال آپ نے 22,000 کا سونا خریدا یا 22,000 کی چاندی خریدی یا 22,000 آپ نے کیش بینک میں جمع کر دیا، اب اس سال 15 رمضان آیا تو یہ 22,000 آپ کا خرچ نہیں ہوا، ویسے ہی کہ ویسے ہی رکھا رہ گیا، تو اب آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا۔ اب بیچ میں جو آپ نے پیسہ کمایا، مان لو 6 مہینے کے بعد آپ کو 10,000 فائدہ ہوا، 20,000 فائدہ ہوا، پھر 7ویں مہینہ کچھ فائدہ ہوا، پھر آپ نے سونا ملا لیا، پھر تھوڑی چاندی خرید لی، تو اب سارے مال کو اسی 22,000 سونے چاندی کے مال کے ساتھ ملا کے جتنی قیمت پہنچتی ہے، اسی 15 رمضان کو آپ کو پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب بقیہ جو مال بچا ہے اس پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، سال کا گزرنا صرف پہلی بار جو صاحب نصاب ہونے کے لیے شرط ہے اس پہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ آگے مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، تو زکوٰۃ آزاد مسلمان مرد عورت، آزاد ہو مرد ہو عورت ہو، اور بچہ، دیکھیے بچہ بھی ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن اگر نابالغ بچے کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس بچے کے مال کی زکوٰۃ اس کے والدین یا سرپرست ادا کریں گے، بچے گا نہیں۔ بیوی، اکثر ہمارے یہاں ماحول میں ہے کہ ہم مرد زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور ہماری اہلیہ محترمائیں وہ بری ہو جاتی، نہیں، بیوی کے پاس جو زیورات اس کو میکے سے ملے ہیں، جس کی وہ خود مالک ہے، آپ پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ خود اگر اس کے مالک ہیں بیچنے کے، خریدنے کے، کسی کو دینے کے، اور وہ مال 22,000 کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی 633 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو بیوی خود اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں اگر شوہر نے اس کی طرف سے دے دیا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ آدمی ہو، آزاد ہو، عورت ہو، دونوں پہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ آخری چیز کیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے دوستو۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو اس کے حق تک پہنچانا بھی فرض ہے کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا اس کی جہاں مرضی وہاں خرچ کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو زکوٰۃ نکال دی اور میری جہاں مرضی وہ جانے، اس کا ایمان جانے۔ نہیں، آپ کو جس کو زکوٰۃ دینا ہے اس کے حق تک پہنچانا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کے مصارف 8 بتائے ہیں قرآن پاک میں، جو ملاحظہ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ سب سے پہلے فقیر کو دینا۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس صاحب نصاب کے بقدر مال نہ ہو، یعنی جو ابھی نصاب کے بقدر بتایا گیا، یعنی 633 گرام چاندی، سونا یا مال، روپیہ پیسہ نہ ہو، اس سے کم ہو، وہ فقیر ہے۔
مساکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس صبح کا کھانا ہو شام کا پتہ نہ ہو۔ اسی طریقے وابن السبیل، راستے کا مسافر، یعنی کوئی شخص گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں ہے، اب وہ پریشان ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سفرا حضرات چندہ وصولتے ہیں، مدرسوں کی جانب سے مقرر ان کو کیا گیا ہے، وہ زکوٰۃ کے مال کو وصولتے ہیں اور اس کو لے جا کے جمع کرتے ہیں، ان کا پورا نظام اسی پہ چلتا ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ والمہاجرین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے ایسے نئے نئے مسلمان ہوا کرتے تھے ایمان والے، تو ان کی دل کی خواہش پورا کرنے کے لیے، ان کی تالیف کے لیے، دلداری کے لیے دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور فرمایا گیا کہ قرض دار، ایک شخص ہے بہت قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کے بعد اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر سکے، تو اس کو زکوٰۃ دے کر کے اگر وہ اپنا قرضہ ادا کر دے تو اس کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، ایک غلام ہے، اس کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ بھائی تم مجھ کو اتنے پیسے دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ اپنی گردن کو آزاد کرا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف ہوئے، 8 مصارف میں ہمیں یہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی عزیز و اقارب ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ قریبی میں دیکھیے زکوٰۃ کس کو نہیں دینا ہے؟ باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، یعنی اوپر کی نسل جو ہے، اور نیچے بیٹا، پوتا، پر پوتا، سکڑ پوتا، یعنی نہ اوپر کی نسل کو دے سکتے ہیں نہ نیچے کو دے سکتے ہیں، باقی سبھی لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کا نان نفقہ ہمارے ذمے ہے ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، ان کو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، اور جو زکوٰۃ کی نصاب ہیں، اس وقت تقریباً 99% ایسے لوگ ہیں جو 633 گرام چاندی کے مالک ہوں گے۔ تقریباً ہر شخص کے پاس 20-22 ہزار روپیہ کی مالیت ان کے پاس موجود ہوگی۔ اس لیے سبھی اہل خیر اور اہل ایمان سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے واسطے زکوٰۃ بھی لیں، تاکہ ہمارے جو ایمان والے بھائی پریشان ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم کو دی جائے، وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پہلا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بہت کم ہے، تو تھوڑی چاندی، تھوڑا پیسہ ہے، تو اس پر جو نصاب نہیں ہو رہا ہے، صاحب کی چاندی ہے جی، صاحب تھوڑا سونا ہے، تو زکوٰۃ کیا ادا کرنا ہے؟ دیکھیے اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، تو تینوں کو ملایا جائے گا۔ اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ کا سوال صحیح ہے کہ لوگ کہیں میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، ہمارے پاس چاندی 300 گرام ہے، تو ہم کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ تو اس کا اصول ہے کہ تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا پیسہ۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس 10,000 کی قیمت کا سونا ہے اور 5,000 کی قیمت کا چاندی ہے، تو دونوں ملائے 15 ہو گئے۔ اب ہمارے پاس کچھ کمی ہے اور ہے، ہم نے دیکھا بینک بیلنس تو ہمارے پاس 10,000 روپے نقد کیش ہے، تو تینوں ملا کے 25,000 روپے ہو گئے۔ اب جب 25,000 ہو گئے تو جو چھوٹا نصاب ہے چاندی والا، اس کے نصاب کو جب بڑی یہ قیمت پہنچ گئی، اب ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر صرف سونا ہے اور چاندی بالکل نہیں ہے اور تھوڑا پیسہ ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہے، جگہ سونا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمارے 20 سال کی آمدنی ہے اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ 20 سال کی جو ہماری آمدنی ہر مہینہ تنخواہ آ رہی ہے، ہم دکان سے کما رہے ہیں یا کیسے بھی آ رہے ہیں، تو اس قیمت کو سونے کے ساتھ ملا دیں گے، اور جب ملا دیں گے نصاب کو پہنچ جائے گا تو ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں کہ جب زکوٰۃ نکالنے کے ہمارے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے یا پیسہ ہے، نصاب ہمارا ہو گیا،
لیکن کچھ پیسہ ایسا جو سال کے بیچ میں آیا، یہ بات پہلے نہیں تھا، جب زکوٰۃ نکالیں گے سارے مال کی زکوٰۃ دیں گے یا صرف اتنے مال کی سال گزرائیں گے؟ نہیں، ابھی اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ہم پورے حساب لگائیں گے. ایک سال میں ہمارے پاس جیسے 22,000 قیمت ہے صاحب نصاب کے لیے، تو ایک سال اس پہ گزر چکا. اب 2 مہینے کے بعد ہمارے پاس تھوڑا پیسہ اور آ گیا، 6 مہینے کے بعد پھر آ گیا، 8 مہینے کے بعد ہے، یہاں تک کہ 1 مہینہ پہلے اگر 2-4 دن پہلے 1 دن پہلے بھی پیسہ کچھ آ گیا تو اس جو 20,000 روپیہ پہلے ایک سال کی تھی اسی میں اس کو بھی ملا دیا جائے گا اور ملا کے پورے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اب اس بیچ والے مال پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. کیا سید وغیرہ کو یا ہاشمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں، سید ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ان کے لیے اگر آپ کو ان کی مدد کرنی ہے تو اپنی ذاتی پیسے سے ان کی امداد کی جائے، ان کے اوپر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اگر شوہر سید ہے اور بیوی سید نہیں ہے؟ ہاں، تو اگر بیوی سید نہیں ہے تو اس کی بیوی کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے جائز. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.